گرامی قدر حاضرین، ایک بات عرض کر دوں، اہل سنت و جماعت سے جتنے فرقے خارج ہیں وہ سب جہنمی ہیں. یہ بات میں نے قرآن پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دی. سب جہنمی ہیں. ہاں، اہل سنت و جماعت حق ہیں، یہ بات سمجھنا دین کا ایک لازم واجب ہے، اور جو کافر ہو اس کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. جی آپ کہتے جی ٹھیک ہے، آپ کیوں ان کو کہیں؟ ہم نے کہا ہم نہ کہتے اگر رب رسول نہ کہتا. اللہ رسول فرمایا ہم کیا کریں، ہم پابند ہیں نا. جیسے مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے، ایسے کافر کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. کسی کافر کو مسلم سمجھا تو بھی بندہ کافر ہو گیا. اب آئیے اس مسئلے کی طرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صحابہ کرام سارے جو ہے نا اس شان والے ہیں. اچھا، لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جن سے کچھ لوگ کھٹکتے ہیں، خاص کر حضرت امیر معاویہ سے کھٹکتے ہیں، ابو بکر صدیق سے کھٹکتے ہیں، حضرت عمر حضرت عثمان سے کھٹکتے ہیں، طلحہ زبیر سے کھٹکتے ہیں، لوگ کھٹکتے ہیں. شیعہ، اور یہ شیعوں سے جو متاثر لوگ ہوتے ہیں نا سنیوں میں، وہ بھی کھٹک جاتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر وہ شیعہ کہتے رہے تو ہم ان کا جواب دے لیں گے، ان کا ہمیں کوئی فکر نہیں. کیوں؟ انہوں نے تو رکھ کے منہ تو مارا گے، بتری کٹ دیں گے انہوں نے. جب کوئی اپنوں میں ہوگا پھر فکر کرنی پڑے گی، ہاتھ باندھ کے مسئلے بتانے پڑیں گے کہ صاحب بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. دشمن کا ہمیں کوئی فکر نہیں. کیوں؟ اس کو تو جناب یہ دیں گے اس کے منہ پر پٹاخ سے. شیعہ آئے جہاں آئے، چیلنج ہے میرا. میں ان سے قطعی طور پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ مناظرہ، نہ میں ان کو اپنا مقابل سمجھتا ہوں. شیعہ کے اگر دم خم ہو یا اس ملک میں، اس ملک میں، جس ملک میں، کیونکہ ہم کو کسی ملک کو بھی پرایا نہیں سمجھتے. یہ تو تقسیم ہے نا جی، انہوں نے پھاڑیاں بنا کے کسی پہ انگریز بیٹھ کے کسی پہ کوئی. حقیقت یہ ہے کہ سارے ملک ہی میرے رب کے ہیں، میرے مصطفیٰ کے ہیں. بس ویزوں کی یہ پابندی بنائی، ہمیں کیا فرق ہے، یہ زمین ہو یا وہ زمین ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں اس بات میں. نظر آتا کہ اس ملک میں ہوگی، اس میں نہیں ہوگی. ہر ملک میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میرا تو یہ چیلنج ہے، ان کے جو بڑے بڑے مجتہد بنے ہوئے ہیں نا، پوپ پال کالیاں ٹھاپیاں سرے پہ رکھی ہیں، میرا چیلنج ہے مجھے ایران بلاؤ، تہران کے چوک میں بھی میں صحابہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. تہران میں بھی جا کے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. لے چلو ہمیں وہاں بھی. مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ یہ نہ کہیں گے پتہ نہیں ایسے ڈینگے مار رہا ہے. مسجد نبوی شریف میں وہابی تقریر کر رہا تھا. شیخ عمر سوڈانی عصر کے وقت جو درس دیتا ہے ریاض الجنہ میں، کرنے میں مسجد میں بیٹھو. میں نے اسے بھی روکا تھا، میں نے کہا خاموش اسکت. کیا کہا اس نے؟ کہا یہ جو ہے نا دیواریں ہیں، ہذا الجدار لیس فیہ برکہ وہذا الحدید لیس فیہ برکہ. میں کہا چپ کر ہے، ہذا یہ دیواریں ہیں کیا برکت ہے، جس کو تم چوم رہے ہو یہ لوہا ہے، اس میں کیا برکت ہے. میں نے کہا چپ کر، برکت نہیں ہے. میں نے کہا شیخ یہ میری بات کا پہلے جواب دو پھر آگے چلو. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ برکت کیا ہے؟ بول کیا برکت ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، فیصل آباد کے سید فیض الحسن میرے ساتھ تھے، اس وقت موجود تھے، وہ گواہ ہیں اس بات کے. میں نے کہا بتا الذی بارکنا میں وہ برکت کیا ہے؟ وہی البرکہ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم الذی بارکنا حولہ قل ہونا حدائق لا حدائق فی پاکستان کثیر. حدائق، میں کہا حدائق تو پاکستان میں بھی ہیں. الذی بارکنا فی بلواڑ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ تو مالٹا سارے پاکستان سے جاندے تھے، ہندوستان بھی جاندے. جی میں نے کہا یہ نہیں. کہتا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھا کتابیں چل میرے ساتھ. باب عمر کے اوپر لائبریری کے اندر مجھے ساتھ لے گئے اور تفسیر کبیر شریف، ابن کثیر، ابن جریر، ساری کتابیں نکالی. میں نے کہا دیکھو، سب سے پہلے تفسیر کبیر شریف ہی نکلی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہاں 400 کے قریب نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت فرما رہا ہے. سوڈانی صاحب منہ ایسے ہو گیا تھوڑا. میں نے کہا تیرا بل جڑا نا اٹھ دا بل بن جائے گا، اتنا لمبا ہو جائے گا. ابھی باقی بھی دیکھ کتابیں، 3 ہی صرف دیکھی تو نظریں نیچے کر لی. میں کہا میرے لیے کیا حکم ہے جی؟ تھانے چلوں؟ میں کہ انت حر، آپ جا سکتے ہو. میں کہا جا سکتا ہوں لیکن 3 دن یہاں ہوں، اگر پھر تو نے ایسی حرکت کی میں پھر بولوں گا درمیان میں. کہنے لگا جا میرا وعدہ ہے میں 3 دن محبت رسول پر بولوں گا. میں کہا بول، ایسی بات کرنا، اگر پھر دوبارہ کی میں پھر بولوں گا درمیان میں.
ہمیں اس میں کوئی ہم مرعوب نہیں ہیں اور نہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کوئی عالم ہیں. آپ یقین کر لو، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم نے جن کو دیکھا ہے ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ آسمان تھے، ہم تو زمین بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں ہے. ہم اپنے اساتذہ کی مثل نہیں ہیں. ہمارے اساتذہ تو پر نور لوگ تھے. ہم کچھ نہیں ہیں. ہم تو ان کے قدموں کی مٹی بھی نہیں بن سکے. جو کچھ وہ بنانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں بن سکے ہم لوگ. لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلا دوں کہ اہل سنت کا بچہ بچہ ان سے زیادہ جانتا ہے. آپ کبھی ان سے مرعوب نہ ہوں کہ ان کے مولوی بڑے بڑے جناب اچھاڑ لے کر اوپر آ گئے ہیں اور بڑی بڑے پگے بن کے. ہمارا ایک بچہ بھی اہل سنت کو خدا نے اتنی علمیت دی ہے اور اتنے دلائل دیے ہیں اور اتنے نصوص سریہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارا اہل سنت کا بچہ بھی ہو بڑے سے بڑے کو گرا سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا باہوش ہونا چاہیے اسے، باہوش ہونا چاہیے اسے. اسی لیے کہتا ہوں کہ تہران میں بے شک کوئی بلائے. حضرات گرامی، جو بات آج کرنی تھی وہ صرف آدھے گھنٹہ ٹائم رہ گیا. میرا خیال ہے آپ حضرات کو جانا بھی ہوگا، زیادہ حضرات ائمہ علماء ہیں. بات یہ ہے کہ شیعہ جو فساد پھیلا رہے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں. کہتے جی ہم تو اہل بیت کی محبت میں بات کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت بھی کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چلو اس گل دے وچ تے بیچارے ٹھیک ہی ہون گے کہ آخر اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں. جی اہل بیت خاندان ہے رسول اللہ کا، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. ہم جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو اہل بیت سے کیوں نہ کرتے ہوں گے؟ صحابہ کو نسبت روحانی ہے اور اہل بیت تو صحابی بھی ہے اور حضور کا خون بھی ہے. کہو نا سبحان اللہ. جو ان کے راستے کی دھول کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہے وہ ان کے خون کو کیا سمجھتا ہوگا؟ کہو نا سبحان اللہ. اور بولو نا سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت میں کبھی یہ فرقہ یا کوئی ایسا ذہن نہیں پیدا ہوا کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کی مخالفت میں کبھی بات کی ہو. نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن شیعہ عام طور پر یہ تاثر دیتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ فرقہ، شیعہ دالہ مدلہ خبیثہ لعینہ ملعونہ، شیعہ فرقہ دشمن اہل بیت ہے اور واقع کربلا میں امام حسین اور آپ کے سب ساتھیوں کے قاتل شیعہ ہیں. یہ بات ہے جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے جہانگیر صاحب نے کہا نقاب کشائی کریں گے. یہ ہے نقاب کشائی. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل شیعہ ہیں، واقعہ کربلا کے محرک شیعہ ہیں، اس کا سبب ہی شیعہ ہے. امام حسین کا گلا کاٹنے والے بھی شیعہ ہیں. امام کی عطرت کو ان کے خیموں تک جلانے والے شیعہ ہیں. سادات کرام کی توہین کرنے والے شیعہ ہیں. ان پہ پانی بند کرنے والے شیعہ ہیں. امام کو خط لکھ کے بلانے والے بھی شیعہ ہیں اور پھر واقعہ کربلا میں ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے بھی شیعہ ہیں. یہ دعویٰ ہے میرا، اور کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفے میں گئے تینوں شخصیات. پہلے مستقر مدینہ تھا نا، دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا نا. حضرت علی نے جا کر کوفہ میں دارالخلافہ بنایا اور امام حسن بھی وہاں رہے. اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں. کہاں ہے؟ عراق میں. کوفہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں گیا ہوں کوفے. کوفے پہ آج تک لعنت برس رہی ہے. بالکل اجڑ گیا ہے شہر سارا، کچھ نہیں ہے وہاں. کوفہ عراق میں ہے اور کوفیوں کا مسلک کیا تھا یہ ذرا نوٹ کرنا، ابھی غور کرنا اس بات پر. کوفیوں کا مسلک کیا تھا؟ مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری شیعہ حضرات کا مجتہد ہے. اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے جمہور اہل کوفہ شیعہ اند و سنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج بدلیل اصل.
جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے، اور کوفے میں اگر کسی کو سنی کہنا ہو تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ وہ سنی تھا، اور اگر کسی کو شیعہ کہنا ہو کوفی کو تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے۔ کو بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور کوئی گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ قاضی نور اللہ شوستری ہے جس نے آ کر نور جہاں کو شیعہ بنایا تھا۔ نور جہاں جہانگیر کی بیوی، اس کا استاد یہی تھا نا نور اللہ شوستری، جس کا سر اتارا تھا جہانگیر نے، وہ یہی بندہ ہے قاضی نور اللہ شوستری، جس نے کہا میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ میری عمر کا نام عمر ہے۔ تو جہانگیر نے مار کے تلوار گردن اتار دی، تو نور جہاں نے کہا اس زمانے کی زبان میں فارسی میں کہا کہ تم نے کیا کیا، ڈارلنگ جیسے ہوتا ہے نا یہ لفظ بولو، تم نے کیا کیا؟ تو اس نے پتا ہے کیا، جانے من جان دادام ایمان دادام، تو میری دوست ہے، بیوی ہے، محبوبہ ہے میری، میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ ایمان کا معاملہ میرے شیخ احمد کے ساتھ ہے، ایمان کا معاملہ میرا مجدد الفسانی کے ساتھ ہے۔ جانے من جان دادام ایمان دادام، کیا بادشاہ ہوتے تھے، آج کل تو بادشاہ بھی ایسے بودے بے غیرت ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کہا جانے من جان دادام ایمان دادام، یہ قاضی نور اللہ شوستری ہے، مجتہد مانا ہے شیعوں نے اس کو، مجتہد مانا ہے قاضی نور اللہ شوستری۔ تو کیا لکھتا ہے کہ جمہور اہل کوفہ کیا تھے؟ شیعہ۔ بولو نا کیا تھے؟ شیعہ۔ اور اگر کسی کوفی کو سنی کہنا ہو تو اس کی دلیل کی ضرورت ہے وہ کیسے سنی تھا، اور اگر کسی کوفی کو شیعہ کہنا ہو تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ میجارٹی جو ہے شیعہ تھی، اکثریت شیعہ تھی۔ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ قاضی نور اللہ نے خود تسلیم کیا۔ اب کیا کہیں گی، سنی تھے جی، حافظ تھے جی۔ میں نے کہا کسی کتاب سے نکال کے دیکھو، ہم تو تمہارے محقق کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جی۔ بلکہ وہاں اس واقعہ کے 20 سال بعد، 20 سال 61 تے 71 تے 81 19 سال بعد، اس واقعہ کربلا کے 19 سال بعد، 19 سال بعد جو امام پیدا ہوا، 19 سال بعد جو امام پیدا ہوا، کون ہے وہ؟ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا جی کہ مچھر مارنا کیسا ہے؟ نیز مچھر کا خون اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلیت ہوتا ہے یا پاک؟ امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں میں شیخ کے پاس پڑھ رہا تھا، اچانک جو شیخ کی طرف دیکھا تو چہرہ سرخ ہو، آنکھوں سے خون اتر آیا۔ فرمایا ارے کوفی کتے، یہ لفظ ہے میرے امام کے، کبھی گالی نہیں دی کسی کو، لیکن دیکھیے غصہ آیا تو کب آیا، میں کوفی کتے مچھر مارنے کے لیے مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا، جب زہرا کا لال ذبح کر دیا تب مسئلہ کس سے پوچھا تھا؟ بتاؤ، ان اماموں کو تانے دیتے ہو کہ یہ اہل بیت کے خلاف تھے۔ محمد نفس زکیہ نے خط بھیجا کہ میں خروج کرتا ہوں، بنی امیہ کے خلاف خروج کرتا ہوں، فرمایا میں تیرے نانے کے دین کا درس دیتا ہوں، 70,000 اشرفیاں اس وقت میرے پاس تھیں، اللہ تجھے برکت دے، یہ اشرفیاں قبول کر لو، جو کچھ بھی ہو سکے کرو۔ سادات کرام کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، اور بے غیرت جیل شانے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اس امام کے بھی خلاف بولتے جی، جس امام کا امام محمد بن باقر عالم، محمد باقر عالم الہدا، حضرت امام زین العابدین کا بیٹا، جس نے امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا اللہ تجھے عمر میں تیری برکت دے، تو نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دیا۔ یہ کوفے کے ڈومرے جیل شانے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اس امام پہ اعتراض کر رہے ہیں، جس کو امام محمد باقر نے چوما، امام جعفر صادق نے جسے پگڑی پہنائی، فرمایا ہم اہل بیت کی ساری فقہ ابو حنیفہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم خود نہیں لکھیں گے، ہماری اہل بیت کی وہ فقہ ہوگی جو ابو حنیفہ لکھے گا۔ آئے نہ نکالوں جو چور کی سزا میری سزا۔ امام جعفر صادق نے جس کی فقہ کو اپنی فقہ کہا، امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے نے جس کا ماتھا چوما، اس پر آج اعتراض۔ 19 سال بعد پیدا ہوئے واقعہ کربلا کے، لیکن ابھی تڑپ تھی امام کے دل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر صاحب ڈھانگری شریف،
انشاءاللہ بزرگوں کی سرپرستی میں یہ اہل سنت و جماعت کا کام جو ہے جہاں تک ہم سے ہو سکا، یہاں ان کے مراکز ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہے، ہم سے بھی جہاں تک ہو سکے گا یہ ان حضرات کے زیر سایہ ہی ہم کام کریں گے، کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں اس امر کو تسلیم کیا کہ جمہور اہل کوفہ کون تھے؟ بولو، شیعہ۔ کون تھے؟ شیعہ۔ آہستہ نہیں کہنا، جمہور اہل کوفہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اچھا، اب میں پہلے دور کی طرف نہیں جاتا، شیعوں نے یہ عقیدہ گھڑا، یہ سب سے پہلے شیعوں نے گھڑا، عبداللہ بن سبا نے، سبائیوں کی یہ تحریک ہے، یہودی تھا جو شیعہ کے رنگ میں آیا۔ کیا اس نے کہا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں رسول اللہ کے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ منسوس، آپ کی خلافت منسوس ہے، کیا کہ آپ خلیفہ اول ہیں۔ اچھا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ یقین فرمائیں کہ سن 99 میں میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دربار پر نجف اشرف میں میری حاضری ہوئی، 6 روز تک میں نجف اشرف میں رہا ہوں۔ آیت اللہ القاسم الخوئی 300 کتابوں کا ان کا مصنف تھا، اور اس دور میں مجتہد اس کو مانتے تھے۔ تیسرے روز وہ حاضری دینے آیا دربار پر، میں قرآن پڑھ رہا تھا، لوگ کھڑے ہوئے اس کے استقبال کے لیے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا جی خوئی ہے، مجتہد وقت ہے۔ میں نے کہا بڑی غنیمت ہو گئی کہ آ گیا، بڑی عمر کا آدمی تھا، بڑا بوڑھا، تو 80-90 سال عمر تھی، لوگ تھام کر لائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا شیخ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے میں آیا ہوں۔ ان کا پوچھو۔ میں نے کہا پاکستان میں جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت منسوس تھی، تو آپ بہت بڑے شیخ ہیں، زیادہ بات لمبی بھی نہیں کرتا میں، وہ صرف نص مجھے بتائیں کہ جس میں اللہ نے حضرت علی کی خلافت اولی کا فیصلہ فرمایا، چونکہ آپ تو مطلب بہت اونچے بلند عالم ہیں، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، مجھے بڑے ادب سے بلایا، بیٹا کہا، اور بیٹے بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت پڑھی کہ حضرت علی کی خلافت ولی۔ میں نے کہا حضرت اس میں حضرت علی کا ایک تو نام نہیں، دوسرا یقیمون یؤتون راکعون، یہ جمع کے سیغے ہیں، اس سے ایک بندہ کیسے مراد ہوگا؟ جمع کے سیغے، اور ایک بندہ وہ بھی جس کا نام نہیں، اور آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں اس بات کا، علی ولی اللہ خلیفہ، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلافت بلا فصل۔ میں نے کہا جس کا کلمہ پڑھو کم از کم اس کا تو نام آنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ بھی پورا قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ بھی پورا قرآن میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں جی، تو آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ یقیمون یؤتون راکعون، جمع کے سیغے ایک بندے پر کیسے آپ نے ایسے نص بنا دی اس کے لیے؟ نہ اس کا نام ہے، سیغے بھی جمع کیے۔ اس کے جواب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اور سب سے بڑا عالم تھا اس دور میں ان کا، آیت اللہ خمینی سے بھی تحقیقات میں بڑا عالم تھا، مانتے ہیں وہ خود بھی۔ خوئی کا نام کسی کے سامنے لے، اگر وہ پڑھا ہوا ہو تو نظر جھک جائے گی اس کی۔ 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے جواب میں خوئی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ روضہ پاک پر آپ کے مواجہ کے سامنے مجھے کہا کہ بیٹا تفرقہ بازی چھوڑو، یہ آیت دلیل بن سکتی ہے۔ میں نے کہا جی تفرقہ میں نہیں کرتا، میں نے بڑے صحیح نیت کے ساتھ پوچھا تھا کہ آپ کو یقیناً پتا ہوگا جو بات ہے، تو جب آپ کی یہ حالت ہے تو اوروں کی جو حالت ہے وہ ہمیں پیسے ہی پتہ چل گیا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، کوفے کی والوں نے حضرت علی المرتضی کی خلافت کو منسوس مانا۔ پھر کیا ہوا جب تحکیم ہوئی؟ سنیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر بن عاص کو اپنا اپنا پینچ بنایا، حکم بنا کے فیصلہ کرایا نا، تو سب سے پہلے شیعہ بولے، میں آپ کو یہ تاریخ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا علی تم نے فیصلہ کروانا ہے؟ انہوں نے کہا جی کروانا ہے، میں نے وہ مقرر کر دی۔ انہوں نے کہا تم کافر ہو گئے۔ حضرت علی کو کہا تم کافر ہو گئے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہاری خلافت کا فیصلہ اللہ کر چکا تم بندوں سے کیوں کروا رہے؟ یہ شیعوں نے کہا حضرت علی سے، حضرت علی المرتضی سے کہا۔ ہم نے کہا یہ ہوتی ہے بیماری، سرکار نے سچ فرمایا تھا، امتم وسطا، نہ حد سے بڑھ کر کسی کو مانو
نہ اس کی حد سے اسے گھٹاؤ. تم نے ان کی خلافت کو اللہ کا فیصلہ مانا، پھر خود ہی تم نے کافر بھی کہا. ہم نے ان کی خلافت کو اللہ کا فیصلہ وہی مانا کہ اللہ نے امر کیا ہو، اور تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی خلافت کو نہ منسوس مانا اور نہ کافر میں کہا، ہم نے ان کو شہنشاہ ولایت کہا، عشرہ مبشرہ میں سے جنتی کہا، جنت کا مالک کہا، ہم نے اخی رسول بھی مانا، ہم نے سب عظمتیں مانی. لیکن چونکہ ہم اہل سنت ہیں، وہ نہیں کہا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا. ہم نے وہ اپنی طرف سے نہیں بول لیا، اسی لیے اہل سنت محفوظ ہے. حضرت علی پاک کو ان کے اپنی اصل عظمت پر مانتے ہیں، نہ ان کے بارے میں حد سے بڑے نہ حد سے گھٹے. جو حد سے بڑے بالآخر انہیں ہی ان کو کافر بھی کہنا پڑا. گرامی قدر حاضرین، دوسرے مرحلے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن کے بارے میں آپ علماء کرام سے میں ویسے معذرت کے ساتھ ایک بات ہے صرف احساس دلانے کے لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں. مجھے خطبہ استقبالیہ میں کوئی آدمی یہ اگر بتائے تو خوشی ہوگی. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں؟ کوئی بھی بتائے، میں امتحان نہیں کر رہا، صرف احساس دلاؤں گا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، کتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا ہم اہل بیت کی پارٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، غلام نہیں ہیں. امام حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں. ان کو حضور نے اپنے لعاب سے بھٹی نہیں پلائی، ان کو حضور نے اپنے کاندھوں پہ نہیں بٹھایا. ان کو ابناج جو فرمایا ہما ابناج، تو یہ ابن نہیں ہے، بلکہ ان کو تو الگ کر کے فرمائے نبنی ہذا سیدن، یہ سید ہے میری پوری امت کا. سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحان یا، یہ میرے پھول ہیں. یہ کہا ان کو، کہا کہ نہیں کہا. لیکن امت کا یہ نظریہ ہے کہ امت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام حسن کس دن شہید ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے ذہنوں پر بھی شیعت چھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام شیعہ لیتے ہیں ہم بھی ان کا ہی لیتے ہیں. امام حسن سے وہ شیعہ جھگڑتے، کیوں کہ امام حسن نے شیعوں کا بڑا نقصان کیا ہے. وہ اپنے 12 اماموں میں جو امام حسن کا نام لکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ انکار کر نہیں سکتے، ورنہ نہ امام حسن کا جلوس، نہ امام حسن کا جلسہ، نہ امام حسن کا کوئی امام باڑہ، نہ امام حسن کے نام کی کوئی شے، کچھ نہیں. وہ مجبور ہے امام حسن سے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کا دن نہیں منایا. اور آپ تو لکیر کے فقیر ہیں سرکار، جو کوئی کرے تو آپ کر لیتے. 10ویں نہ مناتے ہوتے تو شاید آپ کو بھی 10ویں محرم بھی یاد نہ ہوتی. کیوں؟ یہ میں اس لیے سچ کہہ رہا ہوں کہ امام حسن حسین میں ہمارے نزدیک کیا فرق ہے، بلکہ امام حسن نے زیادہ عرصہ حضور کو دیکھا ہے. ہمارے نزدیک اس سے اعتبار سے امام حسن اپنے بھائی سے افضل ہے. وہ پہلے جو پیدا ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گھڑیاں جس کی زیادہ گزری وہ زیادہ بہتر ہے نا. کہو نا سبحان اللہ. تو آپ کی سستی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کی تاریخ وفات بھی اگر یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیعوں کی سازش کافی کامیاب ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہمیں پتا ہے. اپنے طور پر ہم تحقیق نہیں کریں گے. اور امام حسن کو کس بات کی سزا ہے؟ کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ کبھی غور کیا آپ؟ شیعہ کو وارا نہیں کھاتا، اور سنی بیچارہ تو لکیر کا فقیر ہے. یہ کسی نے نام لے لیا نہیں تو نئے سرے سے بات ہی نہیں کرنی. آخر سوچو، حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا بیٹا حسین تو ٹھیک ہے ہم ختم بھی کرتے، حسن پاک کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، ان کے ختم میں ہی ان کا نام لیتے ہیں، اپنا تو ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے. حضرت فاطمہ یہ بات قبول کریں؟ ایک بوڑھی سی مائی میرے والد صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی جی میرے ایک طرف جو ہے نا یہ ماری ہوئی ہے، فالج ہے مجھے. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا ابا جی یہ ایسے ہی کرتی ہے، دونوں پاؤں سے ہاتھ بھی ٹھیک ہے اس کے، چلتی ہے. بوڑھی سی عورت. فرمانے لگے بیٹا تو نہیں سمجھا. میں نے کہا جی کیا؟ فرمانے لگے اس کے ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو اس کی طرف کو کہہ رہی ہے میرا پاسا مارے ہے، یہ بات کہہ رہی. تو میں نے تقریریں جب کی نا اس مسئلے پر تو مجھے سمجھ آئی کہ حضرت سیدہ کے ایک بیٹے کو دنیا اگر مانے، اس کے جلوس نکالے، دوسرے کو نہ مانے تو سیدہ کیا تندرست ہوں گی؟ وہ ایک بیٹے کا ذکر ہو دوسرے کا ذکر نہ ہو، اس کی تاریخ وفات تک کسی کو معلوم نہ ہو تو سیدہ خوش ہے؟ بولو نا.
تو پھر یہ کیا زیادتی ہے؟ شیعوں نے یہ زیادتی کیوں کی؟ پہلے یہ سن لو، امام حسن سے یہ قصور ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے، میرا حسن سردار، بخاری شریف، حسن میرا سردار ہے۔ کس بات کا سردار ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تو میرے حسن سردار ہے، اس کو رب نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ یہ خون کی ندیاں بہہ چکی ہوں گی لیکن یہ درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کناروں کو ملا دے گا، یہ صلح کرا دے گا، اس بات کا سردار ہے۔ اسی کی سزا ملی امام حسن کو، کیا کہ شیعوں نے کہا اچھا تو صلح کرتا ہے معاویہ سے، ہم تیرا نام ہی نہیں لیں گے، ہم تیرا نام نہیں لیں گے، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور صرف اس بات پہ چھوڑا نہ، کتنی سزا دی۔ ملا باقر مجلسی چلاؤ العیون، شیعہ حضرات کا مجتہد، 600 کتابوں کا مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاؤ العیون میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، او سخنا معلوم می شود کہ با معاویہ صلح کند و خلافت را بہو گزارد، بس ہما برخاستن و گفتن او مثل پدرش کافر شد، خیمہ حضرت را ریختن، اسباب حضرت را غارت کردن، حتی مسلح حضرت را زیر پایش کشیدن۔ آپ نے جب شیعوں نے سنا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان کی بیعت کر لی تو سب نے حسن کی بیعت توڑ دی اور بھاگے آئے امام حسن کے پاس اور ان کا خیمہ اکھاڑ دیا، مال ان کا لوٹ لیا، ان کے منہ پہ چپیڑے ماری اور ان کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور کہا تیرا باپ معاویہ کے معاملے میں حکم بنا کر کافر ہو گیا تھا، آج تو معاویہ کو خلافت دے کر کافر ہو گیا ہے۔ حوالہ یہ اگر ملا باقر مجلسی کا نہ نکال کے تو جلاؤ العیون سے، جو چور کی سزا میری سزا۔ کچھ معلوم ہوا امام حسن سے کیا ویر ہے ان کو؟ خاموش ہو گئے ہو بالکل ہی ایسے یار۔ میں نقاب کشائی کر رہا ہوں نا، تو کپڑا پھاڑنا ہے تھوڑا تو پھر دقت تو لگے گی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ویر ہے شیعوں کو معلوم ہوا کہ نہیں؟ اور پتہ چلا کہ نہیں؟ ورنہ اگر ایک گھوڑے کا جلوس نکل سکتا ہے تو ایک پیالہ میں سبز رنگ ڈال کے زہر کا بھی تو جلوس نکل سکتا ہے نا، لیکن نہیں نکالا آج تک۔ کیوں؟ وارا نہیں کھاتا تو معاویہ سے صلح کیوں کی ہے؟ مارا، منہ پہ چپیڑے ماری، مذل المومنین کہا، اور مومنہ نو ذلیل کرنے والے تو معاویہ نال صلح کیوں کی تھی؟ معلوم ہوا یہ بدماش لوگ اماموں کا صرف نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ امام صلح کر لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امام حسین پاک بھی امام ہیں، حسن پاک آپ بھی امام ہیں۔ اگر آپ نے مان لیا ہم سب نے مان لیا، ہم سب نے مان لیا، کیونکہ اہل سنت ہے ہم۔ لڑائی کی بڑی، حضرت علی سے لڑائی کی، حضرت علی سے لڑائی کی، یہ باتیں کرتے۔ میں نے کہا حضرت علی سے لڑائی کی ہمیں بھی اچھی نہیں لگی، لڑائی بھی کی اچھی بھی نہیں لگی، آج تک نہیں اچھی لگی، لیکن سب سے پہلے امام حسن سے پوچھا سرکار کیا کہیں؟ فرمایا چھوڑو، صحابی رسول ہے۔ امام حسن سے پوچھا، ان سے پوچھو نا جن کے وہ ہیں، آپ حضرت علی کے ٹھیکیدار ہو، حضرت علی کا بیٹا جو جانشین ہے ان کا اس سے پوچھو جا کے۔ امام حسن دیکھو ایک کونسلر کا الیکشن ہو نا پاکستان میں 10 آدمی قتل ہو جاتے جی، اور مراکش سے لے کر بلوچستان تک 3 لاکھ مربع میل دی حکومت امام حسن دے سر تے تاج، 3 لاکھ مربع میل۔ فرمایا معاویہ میں لڑائی پسند نہیں کرتا، تم مسلمان ہو، ماننے والے ہو میرے نانے کے، لو یہ جھگڑا ہے اس سے صلح ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جھگڑا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں میں اسے نہیں رکھتا، تم سب امور کی تولیت تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہاں کسی کو اقتدار کا الف بھی مل جائے مر جاتا ہے، حسن سردار کس لیے ہے؟ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت دی صرف نانے کی امت میں صلح کرانے کے لیے، اور جب دی خدا کی قسم حضرت معاویہ نے خود کہا
کہ خلافت کا فیصلہ میرے حق میں کیا، اور جب کر رہے تھے مجبور نہیں تھے، حسن مسکرا رہے تھے، حسن مسکرا رہے تھے اور خلافت دے دی، اور فرمایا چلاؤ جس طرح بھی چلتی ہے، لیکن میں اپنے نانے کی امت میں لڑائی نہیں پسند کرتا۔ تم نہ لڑو، خلافتیں لے لو، جو لینا ہے لے لو، لیکن لڑنا نہیں آج کے بعد، ختم کرو اس کو۔ نبی پاک نے صحیح فرمایا نا، میرا بیٹا سید ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ سید اس قسم کے ہوتے، یہ تو نہیں ہوتے سید میں جو چیز لے جائے غبن بغبن کر جائے۔ سید تو وہ ہے 3 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، پھر بھی ماتھے پہ بل نہیں آیا، خوش ہے۔ کیوں؟ فرمایا میرے نانا جان نے کہا ہے، میں دے رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں۔ اور یہ بتا دیا کہ اگر معاویہ کافر ہوتا، اگر معاویہ ظالم ہوتا، اگر معاویہ فاسق ہوتا، اگر معاویہ دین سے باہر ہوتا، اگر معاویہ کے یہ عقیدے درست نہ ہوتے، امام حسن امام حسین کی طرح ہی لڑ بھی سکتے تھے، ان کے پاس تو حکومت بھی تھی، ابھی سب کچھ کر سکتے تھے۔ امام حسین کو اگر حضرت فاطمہ کے خون نے اتنا دلیر بنا دیا ہے، تو امام حسن نے بھی معاذ اللہ کو فیڈر کا تو نہیں پیا، انہوں نے بھی آپ کا ہی پیا ہے۔ یہ تقریریں جب کرتے ہیں جی کہ حضرت فاطمہ کے خون کی وجہ سے وہ لڑ گئے، انہوں نے بھی تو حضرت فاطمہ کا ہی پیا ہے نا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اگر لڑائی کا موقع ہوتا، لڑائی کرنا پڑتی، تو حسن بھی دلیر باپ کا بیٹا ہے، اسی علی کا بیٹا ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہے۔ بات بزدلی کی نہیں، بات یہ ہے کہ نانا جان نے اپنے ممبر پر ساتھ بٹھا کر وہ ساتھ چبے ہی کے لفظ پہلو میں بیٹھے، ادھر ہاتھ رکھا، یہ بیٹا میرا ساری میری ملت کا سردار ہے، کیونکہ جب میری امت لڑ جائے گی اور خون کی ندیاں بہ جائیں گی، میرا حسن ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اب انہوں نے کہا جی معاویہ کو تم نے خلافت کیوں دی، بڑا برا کیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ حضرت امام حسن نے ان کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جلال العیون ملا باقر مجلسی، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی، کشف الغمہ علامہ اربلی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اور الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، علامہ اربلی کی کتاب اٹھا کے دیکھو۔ حضرت امام حسن نے خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ بخدا سوگن معاویہ برائے من بہتر است عزیز جماعت، دعوامی کنت شیعہ منند و ارادہ قتل من کردن و مال برا غارت کردن۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، تم جیسے شیعوں سے مجھے معاویہ 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ لفظ دکھا سکتا ہوں میں شیعوں کی کتابوں سے، اور حوالے 5 کتابوں کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، تم جیسے شیعوں سے معاویہ مجھے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ کیوں؟ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہو، میرا مال بھی لوٹ لیا تم نے، میرے اس منہ پہ تم نے چپیڑے ماری جو رسول اللہ جس پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور ظالمو تم محب بنتے ہو اور معاویہ کو دشمن بنا رہے ہو جو میرے نانے کا صحابی ہے۔ فرمایا تم جیسے شیعوں سے 1000 مرتبہ مجھے معاویہ بہتر ہے، اسی لیے میں نے معاویہ کو خلافت دی۔ کہہ دو نا زور سے سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلح چھیننے والے کون؟ آہستہ بولیں، مہربانی آپ کی، جی ہاں بہت آہستہ بولیں، آپ کا گلا نہ خراب ہو جائے۔ حضرت امام حسن کے منہ پہ چپیڑے مارنے والے کون؟ آپ کا مسلح چھیننے والے کون؟ اور امام حسن کا جب وصال ہو گیا، جی اچھا وصال سے پہلے وہ حوالہ دہراتا نہیں ہوں، ورنہ رجال کشی میں جو حضرت امیر معاویہ کی بیعت والا حوالہ ہے وہ مناظرے میں آ چکا، کیسٹ لیں گے تو اس میں آپ دیکھ چکے، یہ حوالے اس میں نہیں تھے اس لیے میں نے بیان کی۔ منتہی الاعمال شیخ عباس قمی لکھتا ہے، چوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریاض قدس ارتحال نمود، شیعہ در عراق حرکت درآمدہ۔ نوٹ کرنا یہ بات، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کو سدھارے تو سب سے پہلے شیعوں نے عراق میں حرکت کی اور امام حسین کو خط لکھے۔ کنہوں نے حرکت کی؟ زور سے بولو، کنہوں نے حرکت کی؟ شیعوں نے۔ شیخ عباس قمی تنقیح المقال میں بھی یہ موجود ہے، میرات العقول میں بھی موجود ہے، حیات القلوب میں بھی موجود ہے، کیا کہ سب سے پہلے شیعوں نے حرکت کی اور امام حسن کو خط لکھے، امام حسن کو خط لکھے۔ اب بتائیے حضرات، ایک امام حسین کو خط لکھے امام حسن کے وصال کے بعد۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض ذاکر ان کے جو ہے نا ان پڑھ، وہ کہتے ہیں یہ سنی سنتے حافظ سن جی جنہیں امام پاک نے شہید کیتے۔ میں کہتا تو بات ہوتی ہے میدان میں، میرا پوری ملت شیعہ کو یہ چیلنج ہے،
ایک خط کسی سنی کا دکھا دو. یہ تو میں نہیں کہتا کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ آئندہ تقریر نہیں کروں گا. ایک خط کسی سنی کا ثابت کر دو ہماری کسی محقق کی کتاب سے، اور میں تمہاری کتابوں سے ایک نہیں 400 خط پڑھ سکتا ہوں. 400 خط کی عبارت پڑھ سکتا ہوں. کیوں کہ اتنے خط ان کی کتابوں میں موجود ہیں. کیا عبارت ہے؟ سننا ذرا. این عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعانو فدویانو مخلصان حضرت. یہ خط ہے حسین ابن علی کی خدمت میں مدینہ منورہ آپ کے مخلص شیعوں کی طرف سے بزود بیا بزود بیا بزود بیا، جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے کوفہ میں، کیونکہ ہم سارے تیار ہیں آپ کی نصرت کے لیے. کتنی خط ہیں بھائی؟ آہستہ بولیں جناب. 400 خطوں کی عبارت عربی میں فارسی میں ہم آپ کو سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور یہ جلال العیون سے منتہی الاعمال سے کشف الغمہ سے یہ عبارت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت جلدی آئیے، ہم آپ کے شیعہ آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، بزود بھیا ذرا جلدی آئیے. امام کو خط لکھنے والے کون؟ زور سے بولے. امام کو خط لکھنے والے کون؟ امام کو خط لکھے. جی سنی تھے، میں نے کہا ایک خط نکالو. امام جب میدان کربلا میں تشریف لائے تو 2 بورے تھے خطوں کے آپ کے پاس. ملا باقر کہتے کہ 60,000 آدمیوں کے خط تھے. یہ تو عبارت میں نے بتا رہا ہوں 4 کی، ورنہ وہ سارے خط امام نے سنبھال رکھے تھے. 2 بورے خطوں کے بڑے 60,000 خط ان میں موجود تھے. تو امام وہ سارے خط لے کر میدان کربلا میں آئے تو جب دیکھا سامنے تو جن لوگوں نے خط لکھے تھے وہی سارے سامنے کھڑے تھے. امام حسین نے ایک ایک کا خط نکال کے نا اس طرح سامنے کیا. آپ نے فرمایا کیس، شیش، ربی، سلمان، تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ بالکل اس طرح باتیں ہوئی ان کی، سامنے کھڑے تھے. او کیس تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ شیش تم نے خط نہیں لکھا؟ کہا جی لکھے تھے. فرمایا آپ کیا کرتے ہو؟ مجھے تو کہا تھا کہ ہم تمہاری نصرت میں تمہارے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت انہوں نے گردنیں نیچی کر لی. اور ملا باقر کہتے گردنیں نیچی کر لی اور تلواریں اوپر کر لی. لڑ پڑے امام سے. پانی بند کرنے والے شیعہ، خط لکھنے والے شیعہ، اور علامت ان کی کیا تھی؟ منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی، جلال العیون، ملا باقر مجلسی. فضیلت کی بات تو وہ ہے، حق وہ ہے کہ دشمن بھی بولے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. خود مانا کہتے ہیں، خود لکھا ملا باقر نے، کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساقی کوثر ہوں گے جی، اور ایک جماعت آئے گی ان کے پاس. یہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا ایسا ہوگا. کہا ایک جماعت آئے گی حضرت علی کے پاس، رایت او سیاہ تر و تیرا تر، جن کا جھنڈا کاڑا سیاہ ہوگا. یہ خود ملا باقر کی عبارت پیش کر رہا ہوں. ایسی جماعت ہوگی رایت او سیاہ تر و تیرا تر، بہت سخت کاڑا جھنڈا ہوگا اس جماعت کا. تو وہ جماعت کہے گی آ کر حضرت علی پاک کے پاس کہ جی ہمیں پانی دیجیے. آپ فرمائیں گے من 2 چیزیں بزرگ درمیانے شما گزاشتے آہا چھ کیستید. میں 2 بڑی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر آیا تھا، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اپنی اولاد. تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ پانی مانگتے ہو میرے سے؟ تو انہوں نے کہا جی کتاب خدا را مخالفت کر دیں، و اطرت ترا یاری نہ کر دیں، و ایشا را کشتیم، راندہ او پراگندہ کر دیں. یہ 4 کتابیں معتبر اگر شیعوں کی نہ بتا رہی ہوں تو ہم مجرم. کیا کہ وہ کہیں گے جی ہم نے کتاب خدا کو مانا نہیں کیونکہ اس میں آپ کے خلاف لکھا ہوا تھا. وہ اطرت ترا یاری نہ کر دیں، اور تہاڈی اولاد نال کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا. اشارہ کشتیم، انہوں نے ایسا قتل کیتا ہے. راندہ و پراگندہ کر دیں، ہم نے انہیں ذلیل و خوار کیا ہے آپ کی اولاد کو. حضرت علی فرمائیں گے دور شد از من ہے قوم ملعونہ،
اور لانتیوں میرے تو دور ہو جاؤ، لانتیوں میرے تو. اب حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں ان کو لانتی، تب بھی آپ رواداری کریں گے؟ تو جنہوں نے حضرت علی لانتی کہہ رہے ہیں کہہ دو نا، کالے جھنڈے آیا نہیں کہنے دینا پہ کی. اور لانتیوں دور ہو جاؤ، لانتیوں کس گلے میرے کو پانی مانگ دے؟ کیا بات ہے تمہارے پاس؟ پانی مانگنے کا کیا تمہارے پاس بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کیا تم نے میرے ساتھ اچھا کیا؟ اور خدا کی قسم سنیو، الفضل ما شاہدت باللہ تھا. کہتے ہیں پھر ایک جھنڈے والے آئیں گے جی کہ نور ازاں تابت رایت او نور ازاں تابت، ایسا جھنڈا ہوگا جس سے نور چھنتا ہوگا، نور نکل رہا ہوگا، نور نکل رہا ہوگا. اور میں نے خود فیض الاسلام میں یہ پڑھا کہ نور کا رنگ جب کہیں نا تو وہ سبز ہوتا ہے. نور جب کہیں کسی چیز کو نور والا رنگ تو وہ سبز ہوتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں جس کسی کی آنکھ کا آپریشن کیا جائے، اگر سیاہ پٹی باندھو تو آنکھ ساری بہ جائے گی، اور اگر سبز پٹی باندھو تو نور جم جائے گا. یہ خود کہا صاحب فیض الاسلام نے. لہذا اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں پھر وہ جماعت آئے گی جس کے جھنڈے کا رنگ سبز ہوگا. تو کیا کہے گی؟ سرکار پانی چاہیے، بھوکے مر گئے ہیں، پیاس بڑی ہے. اب میں من دو چیزیں بزرگ درمیان شما گزاشتے ہیں. کیا کیا؟ وہ کہیں جی حلال آ رہا حلال دانستیم، حرام آ رہا حرام دانستیم، بہترت ترا یاری کر دیم. ہم وہ لوگ ہیں جس نے آپ کی کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا. آپ کی اولاد کی عزت کی ہم نے، ان کی تعظیم کی، ہر وقت پر ان کی تعظیم کرتے رہے. حضرت علی فرمائیں گے اے فرشتوں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ خدام ہوں گے اس مقام پر حوض کوثر پر، ان کی کتاب کا حوالہ ہے. ان کو آپ مخاطب کر کے کہیں گے یہ جماعت ہے حقدار، پیالے بھی چھوڑو، چاہے تو منہ لگا کے پیئیں، چاہے تو اپنے ہاتھوں سے پیئیں، جس طرح چاہیں سیر ہو کر ان کو پلاؤ. اب آپ کو سیر ہو کر حوض کوثر بھی پلائیں تو زور سے سبحان اللہ آپ نہیں کہہ سکتے. بندگان خدا کچھ غور کیا آپ نے؟ اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ کالا. سیاہ میں سواد نہیں، کالا. ان کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ بولو نا، جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ کالا. تو خود کہہ رہے ہیں جی. اب ذرا توجہ فرمانا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط دکھا دکھا کے فرمایا ہو میرے شیعوں کدھر گئے ہو، کدھر گئے ہو؟ ان کو مخاطب کر کے کہا، انہوں نے گردنیں نیچی کی اور امام پاک کے سارے قافلے کو شہید کیا. اب ذرا توجہ سے سننا. حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی بیوی جو تھی، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی، ان ساتھ تھی اس قافلے میں. جب امام حسین شہید ہو گئے تو کوفیوں کا لشکر آیا خیموں میں لوٹنے کے لیے خیمے. حضرت ام کلثوم باہر کھڑی ہیں خیمے کے دروازے پر بچوں کی حفاظت کے لیے. ایک کوفی آیا، یہ بھی عبارت جلال العیون کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. کوفی آیا اور حضرت ام کلثوم کے کان میں بالیاں تھیں، ان کو کھینچا، اسی طرح کھینچ لیا. جب اس نے کھینچا نا تو شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ کان ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، خون بہنے لگا. جب اس نے دیکھا کہ ام کلثوم کے کان سے خون بہنے لگا تو بالیاں جیب میں ڈالی اور سامنے کھڑو کے پیٹنے لگا. حضرت ام کلثوم نے فرمایا تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں پیٹتا ہے؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ کی بیٹی پر ظلم کیا کہ ان کے کان سے میں نے بالی کھینچ لی. فرمایا ظالم، جب تمہیں پتا تھا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں تو پھر تو نے یہ ظلم کیا کیوں؟ تو اگلا جواب آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. کہنے لگا میں نہ نکالتا تو کوئی اور نکال لے جاتا. مطلب اب تو ایک اللہ بول گیا ہے نا، میں نہ لیتا تو کوئی اور لے جاتا. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ امام کو جو انہوں نے قتل کیا کیوں کیا؟ بھائی امام نے تو قتل ہونا ہی ہونا ہے، انعام بھی ہم ہی لے لیں، بعد میں پیٹتے رہیں گے. بھائی امام کو تو مار جائیں گے، کوفی بھی آ کے شامی بھی مار جائیں گے، لیکن ہم ہی کیوں نہ انعام لے لیں. گرامی قدر حاضرین، اتنا بڑا ظلم عظیم اور یہ پوری جماعت.
تو آپ ان کتابوں کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں امام پر پانی بند کرنے والے کون؟ حضرت سیدہ زینب احتجاج تبرسی اٹھا کے دیکھے، جب کوفے گئی ہیں تو دیکھا کہ کوفی ماتم کر رہے ہیں، تو آپ نے آہ بری، سرد آہ بری اور فرمایا ظالموں، اگر میرے بھائی کو رونا تمہارا حق ہے تو مجھے اتنا تو بتا دو پھر اس کا قاتل کون ہے؟ احتجاج تبرسی میں یہ کتاب عبارت موجود ہے، آہ بھر کے فرمایا ظالموں، اگر میرے بھائی کا ماتم تمہارا حق ہے تو پھر یہ تو بتاؤ اس کا قاتل کون ہے؟ میں تو دیکھ رہی تھی کہ تم ہی قاتل ہو میرے بھائی کے، تو تم ہی پیٹتے ہو۔ گرامی قدر حاضرین، اب آپ دیکھیے کہ یہ محبت اہل بیت کے دعووں کی حقیقت کیا ہے۔ اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں، محبت کا نقاب ڈال کے مسلمانوں کو گمراہ کریں، حالانکہ یہ فتنہ سارا ان بے ایمانوں کا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب میں آپ سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یزید اس میں کوئی حقدار نہیں تھا، یا یزید جو ہے وہ اس کا کربلا کے واقعہ میں امام کے خلاف کوئی دخل نہیں ہے، نہیں ہے۔ کوفیوں کو لالچ دے کے امام سے لڑانے والا یزید تھا، عبید اللہ بن زیاد کو یہاں گورنر مقرر کرنے والا اور سارے ظلم کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ یعنی اس میں اہل سنت کا یہ موقف نہیں کہ شیعہ نے سب کر دیا تو یزید پاک ہے، یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے۔ یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے۔ کیوں؟ اسی کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد جس نے شیعوں کو اس کام پر لگایا۔ اور سنو، ہم شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ایک نشاندہی کرتا ہوں کہ کوفی شیعہ تو خود سامنے بیٹھے ہیں نا بھائی، کوفی شیعہ تو خود موجود ہے نا، یزید کی پارٹی بھی موجود ہے جو یزید کو جنتی کہہ رہی ہے، یہ وہ بڑے سارے یزیدی ہیں، یہ بھی امام پاک کے دشمن ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی تک کہہ رہے جی یزید جنتی ہے۔ میں نے کہا کیوں جنتی ہے؟ کہا جی حدیث میں آیا ہے بھائی جو لشکر جائے گا قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے وہ جنتی ہوگا۔ میں نے کہا ویسے حضور کے کہنے سے جنتی ہو جاتا ہے کوئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور ظالموں، نبی پاک کا اختیار کسی کے لیے نہیں مانا، لیکن اپنی مرضی ہوئی تو کس کے لیے مانا؟ یزید کے لیے۔ انداز دیکھو، انداز دیکھو، یزید کی پارٹی یہ ہے جو آج بھی اسے جنتی کہتی ہے اور امام حسین کو برا کہتی ہے۔ رشید ابن رشید کتاب ان کی موجود ہے، یہ سپاہ صحابہ، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین تو باغی تھے، یزید امیر المومنین تھا، اس کی اطاعت آپ پر فرض تھی، اور اس کتاب پر دستخط کرنے والوں کے نام کیا ہیں؟ سنو، سب سے پہلا نام ہے جواد اسلامی کے بانی مولوی مودودی کا۔ میں ذرا نقاب کشائی کر دوں کہ جو اپنے آپ کو بڑے جناب دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، امام پاک کے خلاف اس کتاب کی تصدیق کرنے والوں میں پہلا نام کس کا؟ مودودی کا۔ اوڑی بولو جناب، چھت نو نقصان نہ ہو جائے کوئی۔ کس کا نام بھائی؟ مودودی اس کا مصدق ہے۔ مولوی عبدالستار توسوی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، مفتی محمد شفیع اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، جمعیت اہل حدیث کا مرکزی جنرل سیکرٹری مولوی اسماعیل گجراماڑیہ دستخط کرتا ہے اس کتاب پر، اور جو بھی امام پاک کے خلاف یزید کی حمایت میں لکھنے والے ہیں یہ سارے خبیث لعنتی یزیدی ہیں، اور جن کو استعمال کیا اجرتی قاتلوں کے طور پر یزید نے، وہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ابھی بات؟ قتل کرایا کس نے؟ یزید نے۔ قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے۔ یزید نے ان کو خریدا، یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں لکھا ہوا ہے کتابوں، ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے۔ اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا بات حضرات، غور نہیں کیا آپ نے، شیعہ نام لکھا۔ میں کہتا ہوں ہمارے کا جی سنی تھے، میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ، کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے، تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ وہ شیعہ تھے، خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے۔ جی وہ کون تھے؟ شیعہ۔ اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی یزیدی۔ اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وہابی، کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے، ہم ان دونوں پر لعنت کرتے۔ زور سے بولو، ہم ان دونوں پر۔
شیعوں پر بھی اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی، آپ لعنت کس طرح کرتے ہیں؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے، اور زور سے کو شیعوں پر، شیعوں پر، یزیدیوں پر، یزیدی وہابیوں پر لعنت، یہ مسلک ہے ہمارا۔